الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں۔ دنیا کے سارے مقامات میں سب سے افضل اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا کی ساری جگہوں میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ رب العالمین کو مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد کی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو لوگ مسجد چل کر کے آتے ہیں، تاریکیوں میں آتے ہیں، ان کے لیے بشارت سنائی گئی ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف چل کر کے جاتے ہیں انہیں کل قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ اسی طریقے سے جو لوگ مسجد بنانے میں رول ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد میں اچھی شکل میں ایک انسان کو آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد میں زینت اختیار کرو۔ تو مسجد کا یہ ادب ہے کہ مسجد میں اچھی شکل میں آنا چاہیے۔ مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو دایاں پیر مسجد میں کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلیں تو بایاں پیر باہر نکالیں اور دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے مسجد کا یہ حق ہے اور مسجد کا ادب بھی کہ 2 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے ایک آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اگر سنت کا وقت ہے تو سنت کے ساتھ تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں، اس میں وضو کے بعد 2 رکعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر سنت کا وقت ہے تو سنت پڑھ لیں گے تحیۃ المسجد کے لیے، وہ کافی ہو جائے گا۔ اگر سنت کا وقت نہیں ہے اور ہم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی داڑھی سے ایک تنکا نکالا اور مسجد میں ڈال دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے وہاں سے ہٹنے کے بعد انہوں نے اس تنکے کو نکالا اور اپنی آستین میں رکھ لیا اور لے جا کر کے اس کو باہر پھینک دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بھی چیز ہم کو گری ہوئی ملتی ہے، یہاں تک کہ ایک تنکا بھی گرا ہوا ملتا ہے تو ہمیں اسے اٹھا کر کے مسجد سے باہر رکھنا چاہیے یا کچرے کے ڈبہ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی مطلوب ہے۔ ایک عورت تھی باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد کی صفائی کا کام کرتی تھی، وہ وفات پا گئی تو لوگوں نے اس کی تدفین کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو وفات پا گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ اس کی قبر پر گئے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ صفائی اور ستھرائی کے قبیل سے ہی یہ آتا ہے کہ اچھی شکل میں آنا چاہیے۔ مسجد میں جب ہم آئیں تو بو لے کر کے نہ آئیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ایسے شوق سے میں آ جاتے ہیں کہ جس سے بو آ رہی ہوتی ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ من اکل الثوم والبصل والکراث فلا یقربن مسجدنا
فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، کہ جو آدمی پیاز، لہسن یا گندنا کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ ہو، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، کیونکہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد میں اچھی شکل میں آنا چاہیے، بدبودار سوکس کے ساتھ نہیں، یا کوئی بدبو والی چیز ہم کھائے ہوں تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، گھر میں نماز ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے اس سے، اور سب سے بڑھ کر فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے، اور مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے مسجد میں، تو کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ سامان تجھ تک نہ لوٹائے۔ تو سخت بات کہی ایسے لوگوں کے حوالے سے جو مسجد کا استعمال اپنے ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ مسجد میں جب ہم آئیں تو موبائل فون کو سائلنٹ میں کر دینا چاہیے۔ بچوں کو لائیں تو بچوں کو لانا چاہیے تاکہ ان کو مسجد میں آنے کی عادت بنے، لیکن ان کو سنبھالنا چاہیے تاکہ مسجد میں شور ہنگامہ نہ کریں۔ مسجد میں پہلے وقت میں آئیں، اذان سننے کے بعد باوضو ہو لیں اور مسجد آ جائیں، اور نماز خشوع اور خضوع سے ادا کریں۔ یہاں تک کہ مسجد کے لیے جب ہم نکلیں تو وقار اور سکینت ہو، جلدی جلدی میں مسجد نہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ، کہ جب ایک انسان مسجد کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے تو نماز میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم نماز میں ہیں تو جلد بازی کیوں؟ اس لیے جلدی جلدی چل کر کے نہیں آنا چاہیے۔ مسجد میں جب ہم آئیں اور مسجد میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں پھر بھی سلام کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ سلام کا جواب نماز کی حالت میں بھی دیتے تھے۔ نماز کی حالت میں سلام کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب لوگ سلام کرتے تھے نماز کی حالت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کا جواب دیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا یقول ہکذا وبسط کفیہ، انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے تھے اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو پھیلایا، یعنی ہتھیلیوں کے ظاہری حصے کو پھیلا کر کے اشارہ کیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سلام اس کو کیا جاتا ہے تو ایسے ہتھیلیاں کر دے گا گویا کہ وہ اس کا جواب دے رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے اس کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر باطل گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد میں صفیں درست کرنی چاہیے اور دو ستونوں کے درمیان صف بندی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس سے رکتے تھے۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ ہم لوگوں کو ستونوں کے بیچ نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا، وَكُنَّا نُطْرَدُ طَرْدًا، اور ہمیں وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا۔ تو ستونوں کے بیچ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ صفیں کٹ جاتی ہیں۔ اور ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں ہوں، اذان سن لیں تو مسجد سے نہ نکلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اذان ہوئی تو مسجد سے نکلا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، اس انسان نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ہاں، اذان سننے کے بعد باتھ روم میں جا رہے ہیں یا وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مسجد سے نکل جانا، دوسری مسجد میں ہی نماز پڑھنے کا ارادہ کیوں نہ ہو، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جب نکلیں گے تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ تو اس
حوالے سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسجد سے اذان سننے کے بعد نہ نکلیں۔ یہ کچھ آداب ہیں مسجد کے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔